یہ بتائیے گا یہ جو حکومت کی طرف سے انکروچمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اس سے فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، اس میں آپ دو طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو انکروچمنٹ جو ہے نا، ہمارا انجمن تاجران لاہور کا شروع سے موقف جو ہے نا یہی رہا کہ انکروچمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ابھی پیرا فورس بن گئی، بالکل ایسی حکومت نے بنا دی. تو میں اکثر ڈیبیٹس میں بات میں کر رہا ہوں کہ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس آلریڈی انکروچمنٹ اسکواڈ موجود ہے، اس کو فعال کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کو فعال کریں. ابھی جو نئے ہم ادارے پہ ادارہ بنا رہے ہیں، کچھ جو نئے لوگ آئیں گے یہ فرشتے آئیں گے. آپ جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ تو جتنے ادارے بنائے جائیں گے اتنا گورنمنٹ کے اوپر خرچہ بڑھتا جائے گا. جو آلریڈی آپ کے اختیار میں ہیں آپ ان کو ٹھیک کریں، ان کے معاملات ٹھیک کریں. اب شالمی چلے جائیں، ہمارا سب سے کنجسٹڈ علاقہ ہو گیا ہوا، تو وہاں پر بھی ابھی ہم مجاہد صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ کچھ لوگوں کو تو چھوڑ دیا جا رہا ہے، سیاسی وجہ ہے یا کچھ پیسے ویسے بھی لے کے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ نشانے پہ رکھا ہوا ہے. ابھی سر ریسنٹ دیکھا جائے تو کچھ رپورٹس بھی آئی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے جس میں کہا گیا تھا کہ جو ڈیپوٹیشن کے اوپر افسران آئے ہوئے ہیں ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ کرپشن کی طرف کیسز بڑھ رہے ہیں، وہ اس طرح کے کیسز بھی کچھ سننے میں آ رہے ہیں. تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ میٹروپولیٹن اور پیرا فورس اس کو ہی مرج کیا جا سکتا تھا، اس کو فعال کیا جا سکتا تھا، اس معاملے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے کہہ دیا کہ ڈیپوٹیشن پہ پرانے لوگ جو ہے نا وہ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا جو چیزوں کے عادی تھے. مقصد ہے کہ وہاں پر آپ نوجوانوں کو لائیں. ایسے ہی ابھی آج میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ جو کیا ہے میئر اپنا جو نیو یارک کا امریکہ کا ہے، اس اے ینگ مین. تو ہماری قیادتوں کو چاہیے کہ تمام اداروں میں نا پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور جن کے پاس کوئی ویژن ہو ان کو لے کر آگے ہیں، ان کے انٹرویوز کریں جیسے سی ایس ایس کے بچوں کے کرتے ہیں. تو اداروں کے سربراہ ان بھرتی کریں نا. ابھی دیکھیں میں چند دن پہلے بھی بات کر رہا تھا، ہماری پولیس میں جو بھرتی کرتے ہیں نا، اتنا قد ہو، اتنی چوڑی چھاتی ہو، خوفناک سی شکل ہو، نو. آپ سعودی عربیہ میں چلے جائیں، آپ دبئی میں چلے جائیں، ایک پتلا سا شرطہ ہوگا، پاورز دے، خوف زدہ نہ کریں، ڈرائیں نہ لوگوں کو. جو اب میں ایک شریف آدمی ہوں کہ مجھے کیوں ضرورت پڑے کہ میں کسی ایس ایچ او سے یا میں کسی افسر سے تعلق بناؤں یا کوئی معاملہ دیکھوں یا کروں. تو آپ پاورز دیں. آپ اگر اداروں میں پیرا میں یا اور کسی ادارے میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو لائیں، آپ چینج کریں، ان کو ریٹائر کر دیں، ان کو ان کے جو بھی حقوق بنتے ہیں، رائٹس بنتے ہیں، ان کو دے کے ان کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ سے نیا خون لے کر آئیں اور انہیں اداروں کو اچھا یا تو وہ ختم کر دیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ٹرک جا رہا لکھا ہوا ہے اپنا لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن انکروچمنٹ اسکواڈ، وہ بھی چل رہا ہے، وہ ساتھ پیرا بھی چل رہی ہے. پیرا بھی ہے. اب وہ کیا ہے، اب مجھے وہ اکثر وہ اس حوالے سے میں نے پیچھے ایک اپنا فیس بک پہ پوسٹ کی تو ایک میں نے وہ پرانی بات میں نے دہرائی میں نے کہ ہم سنتے تھے جی اپنا گھوڑا مر گیا. ہاں جی وہ کیسے مر گیا جی؟ اور ایک بندے کے پاس ایک گورا تھا، اس نے ایک بندہ رسائی سے رکھا ہوا تھا کہ یار اس کا خیال رکھو، اس کا کھانا وانا دو. تو اس نے دیکھا کہ گورا کمزور ہو گیا ہے تو اس نے کیا کہ بندہ اس کے اوپر رکھ دیا کہ یار اس کو جو ہے اس کا خیال رکھو، اس کا خیال کرو. اب جب وہ دو بندے رکھ دیے دوبارہ آئے تو گورا اور کمزور ہوا تھا. یار دونوں مل کے لگتا ہے کہ میں کی کر رہے ہیں، اس کو تیسرا رکھے. اب جب تیسرا رکھا تو گورا مر ہی گیا. تو اس چیز کو اپنائیں، جو آلریڈی ادارے موجود ہیں ان کی ریفارمز کریں. اور سب سے بڑی بات میں جو میں چاہے پیرا فورس ہو چاہے پولیس ہو، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ان کی کم از کم تربیت اس انداز کی کریں، اپنے قانون پہ عمل درآمد ضرور کروائیں، انکروچمنٹ ضرور ختم کروائیں، جہاں جہاں بھی لاقانونیت ہوتی ہے ختم ضرور کرائیں، لیکن اپنے آفیسرز کو تربیت اس طرح کی دیں کہ کم از کم ان کے لہجے اور ان کی کمیونیکیشن اچھی ہو. بالکل ایسے ہی اگلا بندہ آپ میرے پاس آئیں گے، آپ یہ اشارات ہو رہا ہے، آپ نے یہاں اپنی دکان کے اگر یہ پھٹا لگا دیا نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھ سے نیگوشیٹ کریں. ہماری جو قیادت ہے، ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں ہماری یونین کے، آپ ان کے تنظیم کے ان کے پاس آئے، ان کو کہیں جی یہ آپ کے مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو تاجر تو ہمیشہ ہر وقت جو ہے نا
حکومت کا ساتھ اور اچھے اقدام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی باشعور انسان یا تاجر جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. سر اگر اسی معاملات پہ کوئی آپ کی نیگوشیشن نہیں ہو پاتی, یہ کوئی معاملات آگے نہیں بڑھ پاتے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے صدر صاحب کی طرف سے کال آ جاتی ہے, کوئی احتجاج کی آ جاتی ہے کوئی ایسے معاملے کے اوپر, تو آپ کس حد تک ان کا ساتھ دینے کے لیے تاجر برادری تیار ہوگی؟ دیکھیں میرا ایک زندگی کا اصول ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ میرا ایک پاکستان ایجوکیشن کونسل سے بھی تعلق ہے, میں نے ایجوکیشن بھی ادارے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے میرے پریزیڈنٹ ہیں شاہ نور صاحب, ایم شاہ نور صاحب, پاکستان ایجوکیشن کونسل پرائیویٹ اسکول کے. جی جی. ہی از ینگر دین می, وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. مجاہد مقصود بٹ صاحب بھی ہی از ینگر, مجھ سے چھوٹے. بٹ جب وہ ہمارے ایک عہدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا یا ہم ان کو لیڈر مانا نا, تو ہم اپنے آپ سے ان کو بڑا سمجھتے ہیں. تو جب بھی وہ آواز دیتے نا تو ہم لبیک, ہماری پوری مارکیٹ, ہمارے پوری یونین جو ہے نا, تو یہ ایک تنظیم کا یہ سمجھ لیں کہ کوڈ آف ایتھکس میں شامل ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا لیڈرز کے اوپر, ہماری ڈبیٹس ہوتی ہے, ہم جب میٹنگز ہوتی ہیں تو ہم وہاں پر اپنا ڈبیٹ کرتے ہیں, پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, مخالفتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب ہمیں کسی بھی موقع پر ہمارے لیڈر ہمیں پکاریں گے, اور ہمیشہ ہی ہمارا تو وتیرہ یہی رہا ہے کہ اپنا انجمن تاجر لاہور کا کہ جی پرامن استحداج, وائلنس نہ ہو, املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو اس پیٹرن پر جیسے میں کہتا ہوں چلو جی بیٹھ جائیں, جی آپ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائیں, آپ احتجاج کریں پرامن طریقے سے. ایسی ہے, کیونکہ ایگریشن اور جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا یہ نئی نسل کو ہم نے ٹرانسفر نہیں کرنی. جو بھی کرنا ہے ہم نے ایجوکیشن سے کرنا ہے, اپنی تربیت سے کرنا ہے, اپنی باتوں سے کرنا ہے, اور پرامن طریقے سے اپنے لیڈر کو لبیک کہنا ہے ہم نے. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان ایجوکیشن کونسل پرائیویٹ کی طرف سے. ایسا کوئی پلیٹ فارم یا ایسا کوئی آپ نے پلان سوچا ہوا ہے جس سے آپ نئی نسل کو جو ہماری ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہتی ہے ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے, کوئی ایسی ورک شاپ کروائی جائیں, کوئی ذہن سازی کی جائے تاکہ وہ ان فیوچر پاکستان کے اندر بزنس کریں نہ کہ باہر جانے کو ترجیح دیں؟ دیکھیں کہ ہماری جو نئی نسل جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی ہمارا جو ہے نا ایکچولی تھوڑا سا بات آ جاتی ہے جنریشن گیپ کی بھی. دے آر ویری بریلینٹ. ان کے پاس ہمارے پاس جو ہم ہسٹری لیے بیٹھے ہیں ہزاروں سینکڑوں سالوں کی, وہ 1 منٹ میں آپ کو جواب دیں گے, آپ بات کریں گے نا. آج ان کے پاس ہم جو تجربے حاصل کیے نا تو دے آر ویری انرجیٹک. تو جہاں تک آپ کو باہر جانے کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے, تو ابھی میں نے ایک بات کی ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کی جو کنجی ہے نا وہ ہے محنت. بالکل ایسے. اور محنت کیا ہے, اور اپنے وطن عزیز میں ہمارے ملک میں اتنے کے چانسز ہیں کام کرنے کے, اتنے کے چانسز ہیں کہ اگر آپ دیکھیں, آپ امریکہ کی بات لے لیں, آپ یو کے کی بات لے لیں, ڈیولپڈ نیشن ہے, وہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں. وہ ادھر کوئی بندہ نہیں بیٹھا جی اپنا رفیع پیٹا صاحب جی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ہمارا کام نہیں چل رہا. نو, آپ جائیں گے, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جا کے جن جا کے گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں. لیکن سر پاکستان میں دیکھا جائے تو جی ڈی پی, اس کے بعد ٹیکسوں کی بھرمار ہے, بجلی کے معاملات ہیں, اور پھر نوجوان اسی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو, مطلب اس سے بہتر وہ باہر جانے کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پتہ کیا ہے کہ پھر میں آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا نا ہماری قیادتوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جب بھی ڈائریکشن دینی ہوتی ہے نا, قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, خاص کر یوتھ کو. تو اس کے لیے اب ہم اگر بھٹو صاحب کا زمانہ دیکھو تو اپنے اس کی کامیابی کیا تھی کہ وہ ینگ لوگوں کو آگے لے کے رہے تھے. جس طرح مصطفیٰ کھر کا نام لیتا ہوں میں, انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا پنجاب کا. ایسا ہی ہے. تو یہ ہم لوگ نئی نسل جو ہے نا ایکچولی ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے نا ہمیں وہ سب کچھ مل جائے کہ جو ہم راتوں رات شارٹ کٹ مل جائے. تو محنت سے بغیر ادھر بھی اگر آپ جہاں میں نے بتایا نا کہ ادھر بلڈنگیں بن چکی ہیں بہت, ادھر تو ابھی 100 منزلہ 200 منزلہ بلڈنگیں بننی ہیں, ادھر بڑی گنجائش ہے. آپ کوشش, میں نے دیکھا کہ اب کچھ اپنا یہ میں نے دیکھا کہ غالباً لمس کے کوئی بچے تھے جنہوں نے جونیئر جگنو انہوں نے کام کیا, انہوں نے کتنا نام پیدا کیا ایسے ہی اسی ملک میں کیا. تو ذرا سی نام ہو, اقبال کہتا تو مٹی بری ذرا ایسا کی.
تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ایسے ہی ہے. تو ہمہ وقت عمل پہم جہد مسلسل اس پر آئیں، نہ جائیں باہر، اپنے ملک میں بیٹھ کے ادھر کے اگر کوئی آپ کو بات ہے، اگر آپ اچھے آئیڈیاز ہیں تو آپ ادھر اپنے ملک میں ایکسپلور کریں، اپنے ادھر محنت کریں. باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے وہاں سے اگر جاتے ہیں تو پڑھنے کے لیے جائیں، اگر جدید ٹیکنالوجی آپ کو ادھر سے ملتی ہے تو لے کے اپنے ملک میں آئیں. ابھی کتنی ہماری انڈسٹری میں گنجائش ہے. بالکل ایسی ہے سر. اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے جتنے بھی نوجوان پڑھی لکھی قوم ہے وہ ڈیجیٹل کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آ سکتی ہیں. اس میں آپ اپنے بزنس کو ڈیجیٹل کر سکتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے اپنے دوسرے کنٹریز کے ساتھ اپنے فریلانسنگ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے کیا مواقع فراہم کرنے چاہیے؟ دیکھو بات پتہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے نا اس میں گورنمنٹ کی سطح پر سپورٹ ضروری ہوتی ہے. بالکل ایسے ایگزیکٹلی. اب یہ معاملات ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے، اور میں ابھی ایجوکیشن کے حوالے اسی میں آ جاتا ہوں بیچ میں، کہ ہماری ایجوکیشن میں جب میں ایجوکیشن میں بات کرتا ہوں تو انفارچونیٹلی ہم ابھی تک پرانے پیٹرنز پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ابھی جاپان میں چلے جائیں، سویڈن میں چلے جائیں، ناروے میں چلے جائیں، وہ 7-8 سال تک کا بچے کو ABC پڑھاتے ہی نہیں ہیں. ان کو ہاؤ ٹو لیو لائف، ان کو یہ سکھاتے ہیں کپڑے کس طرح کرنے ہیں، ہاتھ منہ کس طرح دھونا ہے، اشاروں کی پابندی کیسے کرنی ہے، سڑک میں کیسے چلنا ہے. وہ شروع سے پریکٹیکل قسم کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ دینی شروع کر دیتے ہیں. اب ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے زمانے میں 2 گروپ ہوتے تھے جی، میڈیکل اور پری انجینئرنگ. آپ کو بہت ڈسپلن بہت زیادہ نکل آئے ہیں، بہت زیادہ شاہیں نکل آئی ہیں. تو آپ ادھر اب دیکھو ہمارے ادھر میں ایک بات کرتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بہت فقدان ہے. میں اپنے اسکول آنرس کو بھی کہتا ہوں یار آپ اکیڈمیز بنا رہے ہو، ادارے بنا رہے ہو، آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دو بچوں کو. اب آپ کو پلمبر کی ضرورت ہے تو آپ کو باقاعدہ کوالیفائڈ پلمبر نہیں ملے گا. وہی کسی مستری کا آگے شاگردو ہوگا، وہ تو کسی اور کا اپنا جو ہے نا جو. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادھر جو ہے نا ایک اور پرابلم آ گئی کہ ہمارے چاہے پلمبر ہو چاہے گاڑیوں کا مکینک ہو، یہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے. ہماری بدقسمتی کی یہ ہے کہ ہمارا جو نالائق ترین بچہ ہوتا ہے نا اٹھا کے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں یا موٹر مکینک کے پاس بھیج دیتے ہیں، جب اتنا کام کر میرا گھر کا پیسے کماؤ. تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا حکومت سپورٹ کرے میکسیمم، کہ بچے پہلے ہمارے BA کرتے تھے، آج کچھ ٹینٹ ہو گئے ہیں، بچے دوسری طرف جا رہے ہیں، جیسے انجینئرنگ میں آگے کہیں اس کے بھی شاہد. سر اس کے لیے بھی ان کے پاس اتنے مواقع نہیں ہوتے، پڑھنے کے بعد بھی وہ پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے جابس کر رہے ہوتے ہیں. جاب نہیں ملتی تو وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں، وہ باہر جا کے وہی ٹیکنیکل کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پاکستان کے اندر بہت زیادہ مواقع ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے ATL اور آپ کی جو ایجوکیشن کی طرف سے آپ کا ڈیزگنیشن ہے اس کے اوپر آپ کیا نوجوانوں کے لیے کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی صنعت سب سے زیادہ آپ کو جاب کے مواقع جو ہے نا وہ انڈسٹریز میں مل سکتے ہیں. آپ کو ایسے ہی اس ملک کو انڈسٹری دیں، بند ہو رہی ہیں انفارچونیٹلی. کچھ ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، ٹیکسز کے سلیبس کے معاملات ہیں، کوئی طریقہ کار کے معاملات ہیں. آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیں، ایمنیسٹی دیں. اور جی صنعتیں لگائیں اس ملک میں. جب صنعت لگے گی وہاں پر انجینئرز کی ضرورت بھی ہوگی، ورکرز کی بھی ضرورت بھی ہوگی، فورمین کی بھی ضرورت ہوگی. تو اپنے ملک میں اگر آپ نے اپنی نسل کو باہر جانے سے روکنا ہے تو آپ اس ملک میں مواقع پیدا کریں گے تو وہ رکیں گے نا. بالکل ایسے. باہر جا کے اگر میں 2 لاکھ 10 لاکھ روپے مہینہ بھی کما لیتا ہوں تو ملک میں کمایا کہ 1.5-2 لاکھ روپے کمانا وہ میرے لیے بہتر ہے. بچوں کو چھوڑ کے جائیے. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ایک سابقہ ایک نگران وزیر اعظم ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک سوال اٹھایا گیا کہ جی یہاں پہ مائگریشن ہو رہی ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ بچے جو ہے نا وہ لوگ چلے گئے ہیں پاکستان سے. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جاتے جائیں ہمیں صرف بدلہ بھیجیں گے. دس از ناٹ دی وے. اپنا گھر بار چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے پیچھے ان کی تربیت کا معاملہ بھی ہے، خواتین کو بھی اکیلے چھوڑ کے جا کے بچوں کو چھوڑ کے باہر کے بالکل آسان کام نہیں ہے. اپنے ملک میں روزی دے، یہ زر مبادلہ چھوڑ دے.
ہمیں زر مبادلہ نہیں چاہیے. ہم اپنی کمائی اپنے کریں گے. ہمارے ادھر اللہ نے بہت وسائل دیے ہوئے ہیں. ہمارے ادھر ایگریکلچر بھی ہے, 4 موسم بھی ہے, انڈسٹری میں بھی کیپیسٹی بڑی ہے. تو جیسے میں نے کہا ذرا سی نام ہو تو مٹی بھی, بڑے محنتی لوگ ہیں, بڑے اچھے. ہمارا اللہ کے فضل سے جو ہے نا ہماری قوم جو ہے نا پاکستانی لوگ بڑے محنتی ہیں. ان کو موقع تو دیں. ابھی دیکھیے اپنا یہ آپ کی جو اپنا آئی ٹی کے معاملے میں ہم کسی دنیا میں پیچھے نہیں. ہمارے بیٹھ کے لڑکے گھروں میں کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں. اور سب سے بڑی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹریڈ اور انڈسٹری کو موقع دیں, پھلنے پھولنے کا موقع دیں. جتنا انڈسٹری پھولے دیں. دیکھو آپ اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہو, جب آپ بہت زیادہ ٹیکسیشن کر دیتے ہو لوگ بدل ہو کر انڈسٹری بند کر دیتے ہیں. آپ ان کو فیسلٹیز دو, ان کو ایمنیسٹیز دو. آپ اتنی بڑی انڈسٹری لگاؤ گے, ہم آپ کو 3 سال کے لیے آپ کچھ نہیں لیں گے. آپ کام کرو وہاں پر. یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ وہ کما رہا ہے, اس کو تو کمانا ہی ہے. وہاں پر 500-700 1000 2000 بندہ اگر بچہ کو جاب مل جاتی ہے تو کتنی بڑی کامیاب ہے. تو ہمارے پاس ماڈلس ہیں نا, چائنا کا ماڈل ہے. بالکل ایسے ہی ہمیں اسی ماڈلز کو اگر اپنا لے تو ہم کافی آگے بڑھ سکتے ہیں بجائے کچھ نیا ایڈ کرنے کے.